अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज हम मौजूद हैं सरगोदा के अंदर शाहनिकडर में एक मदरसा जामिया इस्लामिया हनफिया में। तो आज हम आए हैं इस मदरसा में, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारा मकसद सिर्फ मदारिस में इसी वजह से है कि लोगों के अंदर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने का शौक़ और जज्बा पैदा हो, और लोग अपना माल किसी गलत जगह पर किसी गलत तरीके से खर्च करने के बजाय सही तरीके से और सही जगह पर खर्च करने का पता चले लोगों को। और हम आज इसी सिलसिले में आए हैं जामिया इस्लामिया हनफिया शाहनिकडर में। तो आज हम इस मदरसा में देखेंगे, बच्चों का निज़ाम देखेंगे, बच्चों के रहन सहन का निज़ाम देखेंगे, और मदरसा के असातिज़ा से भी बातचीत करेंगे और इनसे भी पता करेंगे कि मदरसा की तालीम किस तरीके से है और किस निज़ाम पर यह तालीम मबनी है। तो अब चलते हैं इस मदरसा के अंदर और इनसे बातचीत करते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं इस मदरसा के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब। इनसे बातचीत करते हैं और इस मदरसा के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस मदरसे की बुनियाद एक कारी अल्लाह बख्श साहब थे नाबीना सिंधी के ज़माने में यहाँ हिजरत करके आए थे। उन्होंने जैसे इब्तदाई काम थोड़ा बहुत काम करने का इरादा किया, उसके साथ फिर मकामी लोगों में से हाजी अल्लाह बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने ख़ास ताउन किया और उन्हें ही गोया मदरसे की बुनियाद डाली और आगे चले। 65 साल में तकरीबन हिफ़्ज़ की दरसगाहें तो उस वक़्त से कायम है, 1965 से 1960 से। और 1965 में मौलाना रफ़ीक साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मदरसे में मोहतमिम बन के तशरीफ़ लाए थे इलाके के लोगों के इसरार पे। और फिर उसके बाद से तकरीबन 53 साल मौलाना रफ़ीक साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मदरसे के मोहतमिम रहे और अपने वफ़ात तक ये ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे। तो रिकॉर्ड देखा जाए फिर तो हज़ारों में लाखों में तादाद हो गई यहाँ पढ़ के जाने वालों की। तो इर्द गिर्द दाएँ बाएँ इलाकों में अब मदरसे बने हैं। उस वक़्त तो सीला माली से लेके झंग के दरमियान कोई मदरसा नहीं था जब ये मदरसा था। और अब इस मदरसे में कितनी इस वक्त मदरसा तकरीबन 2006 से इसमें बनात का निज़ाम कायम किया गया था। हिफ़्ज़ का तो पहले भी था, लेकिन बाकायदा हिफ़्ज़ की दरसगाहें हों सिर्फ और शोबा कुतुब बच्चियाँ जो आलिमा फाज़िला बने वो निज़ाम कायम किया गया 2006 में। तो उस वक़्त से लेके अब तक मुसलसल बच्चियाँ भी माशाल्लाह आलिमा बन के फ़ारिग हो रही है। 100 के करीब तालिबात आलिमा बन के इस मदरसे से फ़ारिग हो चुकी हैं, और हिफ़्ज़ करके फ़ारिग होने वाली बच्चियाँ और बच्चों की तादाद तो गिनती से बाहर है कितने अब तक पढ़ चुके हैं। जो बच्चे भी हैं या मदरसे की इस वक्त तकरीबन तादाद 250 है बच्चियाँ बच्चे हिफ़्ज़ नाज़रा मुकम्मल। तो उनमें से तकरीबन नाज़रे की दरसगाह हमारी अलग हैं, अलग बच्चों के लिए भी अलग उस्ताद है, बच्चियों के लिए भी अलग मुअल्लिमा है जो सिर्फ नाज़रा पढ़ाते हैं सुबह शाम। उनकी तादाद तकरीबन 70 के करीब है नाज़रे वालों की। और हिफ़्ज़ की 3 दरसगाहें बच्चियों में हैं और एक एक दरसगाह में तकरीबन 30, 32, 28, 30, 32 यहाँ तकरीबन 30 बच्चियाँ एक दरसगाह में होती हैं। बच्चों की भी 2 दरसगाहें हिफ़्ज़ की 2 कारी साहबान यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो एक क्लास में तकरीबन यही 30-32 के करीब ही हम तलबा रखते हैं, 28-30 यही तादाद है। और हिफ़्ज़ के बच्चियाँ तकरीबन 100 हैं हिफ़्ज़ करने वाली बच्चियाँ, और बच्चे तकरीबन 60 हैं हिफ़्ज़ की क्लासों में। तो माशाल्लाह ये जो यहाँ पे जो उस्ताद हैं, टोटल आपकी क्लासों में वैसे आमतौर पर मदरसे का क्या निज़ाम है? कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होती है? टाइमिंग तो सुबह आज तो कल तो फजर की अज़ान से पहले हिफ़्ज़ की क्लासें लग जाती हैं। जो बच्चियाँ आलिमा बनती हैं यहाँ रहती हैं मदरसे में, वो भी सुबह अज़ान से पहले तकरीबन उठ जाती हैं। तमाम बच्चियाँ तालिबात जो हैं वो तहज्जुद भी पढ़ती हैं, वो भी कुरान पाक की तिलावत करती हैं सुबह नमाज तक। और बच्चे भी अज़ान से पहले क्लास लग जाती है, बच्चियाँ भी अज़ान से पहले क्लास लग जाती है फजर से पहले। और तकरीबन 11 बजे तक हमारी हिफ़्ज़ की क्लास चलती है सुबह, और फिर ज़ोहर से असर तक, मगरिब से इशा तक। और खाना बच्चियाँ सब इशा के बाद खाते हैं, कुछ देर खेलते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, फिर सो जाते हैं 9 बजे। तो ये जो आपके मदरसे में वैसे टोटल कितने उस्ताद हैं? इस वक्त मदरसे का कुल अमला जो है 18 उस्तादियाँ मुकम्मल हैं, और उस्ताद जो हैं तकरीबन मदरसे के 5 हैं, 6 उस्ताद हैं, 1 बावर्ची और 5 उस्ताद मदरसे में काम कर रहे हैं, और 11 मुअल्लिमात जो हैं मदरसे में काम कर रही हैं। और आपके मदरसे में कोई फ़ीस वगैरह भी है या बच्चों के लिए, या सिर्फ आवाम का फ़ंड वगैरह? या हाँ, मदरसे में किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है,
مدرسہ بلکہ بچیوں کو کتابیں بھی دیتا ہے، قرآن پاک پارے بھی ہم مدرسے کی طرف سے بچیوں کو دیتے ہیں، نورانی قاعدے سے لے کے مکمل قرآن پاک تک تمام چیزیں بچوں کو مدرسہ مہیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں تمام بچیوں کو جوتے کپڑے بھی عید کے لیے دیے جاتے ہیں، معلمات اور استادوں کو بھی ہدیہ دیا جاتا ہے رمضان میں، کپڑے بھی جوتے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سال میں جو بھی بچہ یا بچی کو بیمار بھی ہو جائے تو اس کا بھی علاج مدرسے کی طرف سے ہی کروایا جاتا ہے۔ ویسے آپ کے مدرسے میں کوئی سال کے دورانیے کے اندر کوئی کورس وغیرہ، جیسے عام طور پر کوئی کورس ہوتے ہیں 1-2 مہینے کے یا عالم وغیرہ کے، وہ ہوتے ہیں؟ ہاں، مستقل کورس جو چل رہا ہے وہ تو ہے، حفظ کا بچوں کا ہے، حفظ بچیوں کا ہے، ناظرے کا ہے، شعبہ کتب ایک 2 سالہ کورس ہے، ایک 6 سالہ کورس جو مکمل عالمہ فاضلہ بن کے فارغ ہوتی ہیں، تفسیر کی کلاس ایک الگ سے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسکول کالجز میں چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی، ان چھٹیوں میں ہم ایک مہینے کا کورس بھی کرواتے ہیں جسے صراط مستقیم کورس کہا جاتا ہے، بچوں میں بھی اور بچیوں میں بھی، باقاعدہ اس کی سند بھی ہم مدرسے کی طرف سے دیتے ہیں، تو تقریباً ہر سال اس میں بھی 60 70 80 بچے شرکت کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا، بہت اچھا نظام ماشاءاللہ اس مدرسے میں چلا ہوا ہے، بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، اور دور دور سے یہاں بچیاں اور بچے پڑھنے آتے ہیں، اور یہاں رہائشی بچیاں بھی، یہاں رہائش کا انتظام علیحدہ ہے بچیوں کے لیے، اور بچوں کے لیے علیحدہ رہائش کا نظام ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ مدرسے میں تقریباً 110 بچے مدرسے میں مقیم ہیں، جن کا 3 وقت کا کھانا مدرسے ہی مہیا کر رہا ہے۔ 110 بچیوں کا مستقل 3 وقت کا کھانا بھی مدرسے میں ہی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 110 بچے یہاں پہ مقیم ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، کوئی گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ 3-4 آدمی ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا، ضروریات پوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہاں پہ 110 بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام، ہر چیز مہیا کی جا رہی ہے، تو یہ عوام کے فنڈ سے ہی ہے، اللہ پاک ان میں اور برکت نصیب فرمائے۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے، یہ ان مدارس کو پروموٹ کرنا، کہ لوگوں کے اندر اپنے بچوں کو ان مدارس میں پڑھانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو، اور لوگوں کو اپنا مال کسی غلط جگہ پر خرچ کرنے کے بجائے ان مدارس میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا نظام چلا، دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس مدرسے کو کامیاب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مدرسے میں حفظ کی کلاس کے استاد قاری فیصل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کی کلاس میں ٹوٹل کتنی تعداد ہے؟ بس 32 سے ہیں لڑکے ماشاءاللہ۔ تو یہ 32 لڑکوں میں سے شہری ہیں یا مقیم ہیں سارے؟ کوئی 10-15 ہیں رہائشی، باقی ماشاءاللہ 10-15 رہائشی۔ تو قاری صاحب آپ کو یہاں پڑھاتے ہو کتنی؟ مجھے 8 ماہ ہو رہے ہیں یہاں پڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 8 ماہ۔ اس سے پہلے قاری صاحب آپ کیا کرتے تھے، یا کہیں پڑھاتے تھے یا؟ پہلے بھی الحمدللہ پڑھاتا رہا ہوں، 10 سے 12 سال حفظ کی کلاس ہی پڑھائی ہے الحمدللہ الحمدللہ تعالیٰ۔ کہاں اس جگہ سے ہیں ابھی؟ میں ہوں ماڑی شاہ صغیرہ، ضلع جنگ ہے ہمارا، ماڑی شاہ صغیرہ ضلع جنگ۔ ماشاءاللہ جنگ سے آپ یہاں پہ پڑھانے آئے کہ آپ کا کوئی تعلق یا کسی نے آپ کو بھیجا ہے؟ بس تعلق تو نہیں تھا، بس دین کی وجہ سے تعلق بنے گی الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دین کی وجہ سے جنگ سے یہاں پڑھانے آئے ہیں، سرگودا کے اندر، سرگودا کے شاہ نگڑر میں، یہاں پہ جنگ سے پڑھانے آئے، اتنی دور سے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو تا عمر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مدرسہ کے دوسرے استاد قاری عبدالجبار صاحب، تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور ان سے کلاس کی تعداد وغیرہ معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیا حالت طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ خیر خیریت ٹھیک ٹھاک۔ قاری صاحب آپ کی کلاس میں کتنی تعداد؟ میری کلاس میں تقریباً 27 تعداد ہے۔ 27۔ ان میں 27 میں سے رہائشی بچے کتنے ہیں اور شہری بچے؟ ان میں سے 27 میں سے 13 رہائشی ہیں اور 14 شہری لڑکے ہیں۔ اور آپ قاری صاحب ویسے آپ کہاں سے ہیں؟ میں 18 ہزار سے ہوں۔ ماشاءاللہ اتنی دور سے قاری صاحب یہاں دین کی خدمت کے لیے یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہاں پہ اللہ کے نبی کے مہمان کے خدمت کر رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے تا عمر دین پر لگے رہنے کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو۔ تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر ضرور کریں، تاکہ لوگوں کے اندر آپ کی وجہ سے کسی کے اندر اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل SDN میڈیا نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک چینل کو بھی فالو ضرور کریے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔